السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں صبر کب اور کیسے کرنا چاہیے۔ صبر اسلام میں ایک خوبصورت تصور ہے۔ صبر کا معنی قوت برداشت، تحمل کے ہیں، نیز یہ مقابلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مصائب و اعلام میں چیخنے چلانے اور بے قابو ہونے کے بجائے برداشت اور اطمینان رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ صبر میں اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا، اس کے حکم کو قبول کرنا اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مثبت رویہ رکھنا شامل ہے۔ اسلام میں صبر کو ایک خوبی اور مضبوط ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صبر کا شرعی مفہوم کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر آدھا ایمان ہے اور جس نے صبر کیا اسے جنت کا ثواب ملے گا۔ ترمذی۔ صبر کی فضیلت۔ صبر ایک ایسا عظیم اور اعلیٰ فضیلت والا عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی صفات میں تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سبھی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ صبر کو ایک نیک عمل قرار فرماتے ہوئے اس کا پھل یہ بتایا کہ ترجمہ، اور ہم نے ان کے صبر کرنے کے نتیجے میں ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، وہ یہ نیک عمل کرنے والے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ عظیم کام بہت بلند حوصلہ رسولوں کی صفات میں رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم فرمایا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اسی کی طرح صبر فرمائے جس طرح آپ سے پہلے حوصلہ مند رسولوں نے فرمایا۔ ایک صابر شخص میں چند صفات موجود ہوتی ہیں، مثلاً وہ اللہ کے حکم اور تقدیر پر صبر کرتا ہے، صبر اور مصیبت کے وقت میں مشکلات کو برداشت کرتا ہے، عبادت اور اطاعت کے کاموں میں استقامت برقرار رکھتا ہے، آزمائشوں کے مقابلہ میں ضبط نفس اور تحمل کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو قبول کرنا اور اس کے منصوبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ صابر کو اسلام میں ایک اہم فضیلت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور حدیث میں کامیاب مومنین کے لیے ایک اہم خصوصیت کے طور پر اس پر زور دیا گیا ہے۔ ابو موسیٰ کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت ایمان کا حصہ ہے اور الحمدللہ کہنا نظام ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں ملا کر کہنا آسمانوں اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور نماز روشنی ہے اور صبر چمک ہے تو قرآن حجت ہے، یا خود تمہارے لیے تمہارے خلاف ہر انسان نے کل کو جانا ہے اور اپنی جان کو بیچنا ہے، تو کوئی تو اپنی جان کو چھڑانے والا ہوگا اور کوئی اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھتا ہے، یعنی شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا لکھتا ہے، اور جس میں یہ دونوں خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صابر و شاکر لکھتا ہے۔ اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر قیامت کے دن چمکتا ہوا نور ہے، اور صبر کرنے والے کو جنت میں نہ کرنے والے سے بڑا درجہ دیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ اصل میں حقیقی صبر وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں اختیار کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عظیم حقیقت بھی بتائی کہ بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیا جائے گا اور شکر کرنے والے کو اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شرعی اور قدری احکام اور فیصلوں کی مثال دے کر اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رب کے حکم پر صبر کیجیے اور ان کفار و مشرکین میں سے کسی بھی گناہ گار یا ناشکرے کی اطاعت مت کیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر کرنے کا حکم دیا اور اس عظیم صفت کو حاصل کرنے کا طریقہ تعلیم فرماتے ہوئے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، میرے پاس خیر میں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ تم لوگوں سے بچا کر نہیں رکھتا، اور بے شک جو عفت طلب کرتا ہے اللہ اسے عفت عطا فرماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے، اور جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور لوگوں کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی کوئی اور چیز ہرگز نہیں عطا کی گئی۔ اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ دوسروں کے لیے ایسا کرنا بہت بڑی مشکل والا کام ہے۔ ام سلمہ اور ان کے شوہر کی شہادت کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے شوہر ابو سلمہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہنے، تباہی اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اپنے غم کے باوجود ام سلمہ کو یہ حدیث یاد آئی کہ صبر جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں مومن کے دل میں ہیں۔ اس نے اللہ کے حکم پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کا انتخاب کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال جاری رکھی اور اپنے ایمان کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ مشکلات میں بھی ان کا صبر طاقت کا ایک ذریعہ بن گیا، اور ان کا صبر آس پاس کی مسلم خواتین کو بھی متاثر کرتا تھا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیویوں میں سے ہو گئیں۔ یہ واقعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاندار صبر کو نمایاں کرتا ہے کہ صبر کس طرح طاقت اور لچک اور بالآخر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نابینا آدمی مدد کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنی نگرانی میں لے لیا، اسے کھلایا اور پہنایا۔ ان کی کوششوں کے باوجود نابینا شخص تیزی سے مطالبہ کرنے والا اور بدتمیز ہوتا گیا۔ وہ اکثر ابو ہریرہ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، تم میرے لیے کافی نہیں کر رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور یہ حدیث یاد رکھی کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ ایک دن اندھے کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے مشورہ دیا کہ وہ اس شخص کو چھوڑ دے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور حدیث یاد کرتے ہوئے کہا، تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور صبر کرے۔ سال گزر گئے اور اندھے آدمی کے رویے میں کچھ بہتری آئی۔ وہ ایک دیندار مسلمان اور عالم بن گئے۔ ایک دن وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، میں جسم اور دل دونوں سے اندھا تھا، آپ نے مجھ پر رحم اور صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا کہ صبر قیامت کے دن چمکتا ہوا نور ہے۔ نابینا شخص صبر اور احسان کی تعلیمات پھیلاتے ہوئے ایک مشہور عالم بن گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر نے ایک زندگی بدل دی تھی، جس نے احادیث کی روشنی میں صبر کی طاقت کو واضح کیا ہے۔ صبر کی اہمیت، عظمت اور دنیا اور آخرت کے فوائد کا اندازہ اس بات سے خوب اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بہت دفعہ اور ہماری زندگیوں کے مختلف حالات میں صبر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کا ایمان کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے سر کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سر بدن سے جدا ہو جائے تو بدن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر ایمان سے چلا جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں صبر سے کام لیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکیں، اور آخرت میں اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو صبر کے فائدے جان کر فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔